عمران سخت زخمی ہے، جولیا نے ایکسٹو کی آواز سنتے ہی بوکھلا کر کہا۔ اسے واقعی عمران کی حالت پر بے حد تشویش ہو رہی تھی۔ عمران اب ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عمران نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ تھینک یو سر۔ یہ خبر سن کر واقعی جولیا کو تسکین کا احساس ہوا تھا۔ جولیا، تم مجھے تفصیل سے موجودہ حالات بتاؤ، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور پھر جواباً جولیا نے تمام حالات جو اس کے علم میں تھے تفصیل سے بتا دیے۔ ٹھیک ہے، ایکسٹو نے کہا۔ یہ تصویر کیسی ہے سر، اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جولیا نے بڑے معتمانہ لہجے میں پوچھا تو عمران نے جواب میں مختصر طور پر تصویر کی اہمیت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب کیا حکم ہے سر؟ جولیا نے کہا۔ ٹھہرو، میں اس دکان کے مینیجر سے خود پوچھ گچھ کر کے آئندہ احکام دوں گا، تم میرے فون کا انتظار کرو، عمران نے جواب دیتے کہا۔ بہتر سر، جولیا نے جواب دیا، اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھا اور پھر آئندہ حالات پر سوچ بچار کرنے لگا تھا۔ دو گروپ تھے، وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین، دونوں اس تصویر کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تصویر ان میں سے کسی ایک کے قبضے میں تھی۔ اچانک عمران کو خیال آیا کہ اس نے چونک کر دوبارہ فون کا ریسیور اٹھا لیا تھا، اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا تھا۔ سلطان بول رہا۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی تھی۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اتنے دن غائب رہے، تم سخت لاپرواہ ہو گئے ہو۔ تصویر دشمنوں کے قبضے میں ہے اور حکومتی سطح پر بحران ہے، ہر لمحے دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہے، اور تم نے پلٹ کر کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تمہارے فلیٹ پر فون کر کر کے تو میں تنگ آ گیا۔ سر سلطان نے عمران کی آواز سنتے ہی سخت غصے اور شدید جھنجھلاہٹ میں سوالات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے کہا۔ او سلطان معظم، صبر بہت بڑی دولت ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میری حالت یہ نہیں کہ میں بستر سے اٹھ سکوں، تمہید کیسے باندھ سکتا ہوں، عمران نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، کیا تم زخمی ہو؟ سر سلطان نے پریشان لہجے میں کہا۔ ان کی تمام جھلاہٹ اور غصہ صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ جی ہاں، آپ کی تصویر نے میری یہ حالت کر دی ہے، عمران نے مسکراتے کہا۔ میری تصویر نے؟ کیا مطلب؟ سر سلطان کو شاید اس دو لفظی فکرے پر دوبارہ غصہ آنے لگا تھا۔ ارے توبہ توبہ، میرا مطلب ہے کہ حکومتی راز کی تصویر، عمران نے جواب دیتے کہا۔ حکومتی راز کی تصویر؟ بہرحال تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میں خود وہاں آ جاتا ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا۔ دانش منزل سے جناب، تو چشمے ماں روشن دل ماشاد، لیکن یہاں ہم آپ کی خدمت عالیہ میں نہ تو سنامہ پیش کر سکتے ہیں اور نہ ہی جناب کا مناسب استقبال۔ ارے سنیے تو صحیح، عمران نے کہا، مگر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھا۔ اس دوران بلیک زیرو آہستہ آہستہ چلتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ارے بلیک زیرو، تم چلنے پھرنے بھی لگ گئے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، آپ کی دعا سے ڈاکٹر نذیر کی دواؤں نے بڑا فائدہ کیا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے کہا۔ تو پھر مجھے کسی کتے نے کاٹا ہے کہ میں بستر پر لیٹا ہوا، عمران نے کہا، اور پھر آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ فی الحال آرام کیجیے، بلیک زیرو نے بوکھلا کر کہا۔ نہیں، آرام کا وقت نہیں ہے، اب میں واقعی چل پھر سکتا ہوں، بس ذرا سی کمزوری ہے، امید ہے جلد ہی دور ہو جائے گی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اٹھ کر آہستہ آہستہ کمرے میں چلنے لگا تھا۔ واقعی عمران کی قوت ارادی بے پناہ تھی، ورنہ اس آپریشن کے بعد تو لوگ ہفتوں اٹھ کر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ سر سلطان آ رہے ہیں، گیٹ پہلے کھول دو، عمران نے ایک صوفے پر بیٹھتے کہا۔ وہ یہاں آ رہے ہیں؟ مگر کیوں؟ بلیک زیرو نے بوکھلا کر کہا۔ ہمیں کان پکڑوانے کے لیے، ہم اسکول سے جو بھاگ گئے تھے، عمران نے مسکراتے کہا، اور پھر بلیک زیرو اپنی بوکھلاہٹ پر خود ہی شرمندہ ہو گیا تھا۔ اسی وقت کمرے میں لگی ہوئی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ یہ گیٹ پر کسی کی اطلاع تھی، بلیک زیرو آہستہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ شاید سر سلطان کو گیٹ سے لینے کے لیے گیا تھا، جبکہ عمران مسکراتا ہوا صوفے سے اٹھا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر سلطان اور بلیک زیرو اکٹھے کمرے میں داخل ہوئے۔ سر سلطان کے چہرے پر بے پناہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ عمران بیٹے، یہ کیا ہو گیا؟ تم دونوں کو کس نے زخمی کیا ہے؟ سر سلطان نے شفقت سے بھرے لہجے میں پوچھا۔ سلام سلطان معظم، عمران نے مسکراتے ہوئے سر سلطان کو سلام کیا، اور عمران کو دیکھ کر ان کو قدرے تسکین سی ہوئی تھی۔ وہ بستر کے قریب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ بلیک زیرو بھی ابھی تک مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ طاہر، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں تم بھی زخمی ہو، بیٹھ جاؤ، سر سلطان نے شفقت سے بھرپور لہجے میں کہا، اور طاہر شکریہ ادا کرتا صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ عمران بستر پر ہی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ عمران بیٹے، یہ سب کیسے ہوا؟ سر سلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ پہلے آپ چائے پی لیجیے،
پھر میں آرام سے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ عمران نے بلیک زیرو کی طرف دیکھتے کہا تو بلیک زیرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹھو، مجھے چائے کی طلب نہیں ہے، سر سلطان نے کہا، کیونکہ انہیں معلوم تھا یہاں کوئی ملازم نہیں، اس لیے بلیک زیرو کو خود چائے بنانی پڑے گی۔ ارے نہیں، میں ابھی بنا لاتا ہوں، الیکٹرک کیٹل سے چائے بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلیک زیرو نے کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عمران نے مختصر طور پر تمام حالات سر سلطان کو بتا دیے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ تصویر ملک سے باہر نہیں گئی، سر سلطان نے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، لیکن میں نے ایک بات معلوم کرنی ہے جس کا مجھے ابھی بھی خیال آیا ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو فون بھی کیا تھا، عمران نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ کیسی بات؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا اور اسی لمحے بلیک زیرو ٹرالی دھکیلتا کمرے میں داخل ہوا۔ پھر اس نے چائے کی پیالیاں اٹھا کر عمران اور سر سلطان کے سامنے رکھ دی تھیں۔ شکریہ، سر سلطان نے باقاعدہ بلیک زیرو کا شکریہ ادا کرتے کہا۔ آپ بتائیں کہ کیا وہ تصویر ہمارے لیے بیکار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مجرموں کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے اس کی سینکڑوں کاپیاں بنا لی ہوں گی۔ اب اگر وہ تصویر ہم نے دوبارہ حاصل کر لی تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ عمران نے کہا، اس کے لہجے میں پریشانی کا عنصر شامل تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے عمران بیٹے، وہ لوگ اس تصویر کی دوسری کاپی تیار نہیں کر سکتے۔ ہمارے ماہرین نے جب یہ تصویر تیار کی تھی تو ان کے سامنے بھی یہی سوال تھا، چنانچہ ماہر سائنسدانوں نے اس کا حل نکال لیا۔ یہ تصویر مخصوص کیمیکل سے تیار کی گئی ہے اور اس کے لیے خاص کاغذ استعمال کیا گیا تھا۔ جب اس پر روشنی پڑتی ہے تو اس کے مخصوص کیمیکلز اور اسکرین کی وجہ سے روشنی اس پر سے پھسل جاتی ہے، چنانچہ کیمرہ اس کی تصویر نہیں کھینچ سکتا۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ چلو شکر ہے کہ ہمارے ماہرین بھی کچھ خیال کرنے لگے، عمران نے مسکراتے کہا تو سر سلطان بھی مسکرانے لگے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ آپ بے فکر رہیں، مجرم میری نظر میں ہے، چند دنوں میں ہی وہ تصویر اور مجرم آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، عمران نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہاری حالت؟ سر سلطان نے قدر تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میری صحت ایسی ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو رشک آ جائے، عمران نے بازو کی مچھلیوں کو اکڑاتے ہوئے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ اچھا میں چلتا ہوں، ویسے مجھے حالات سے برابر آگاہ رکھنا تاکہ میں اعلیٰ حکام کو تسلی دے سکوں، سر سلطان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بہتر سر، میں 10 پیسے کا کارڈ ضرور اپنی خیریت کا دیا کروں گا، میرا مطلب ہے کہ بندہ خیریت سے ہے اور آپ کی خیریت خدا بند کریم سے نیک مطلوب چاہتا ہے، عمران نے چاہتا کہ لفظ پر خاص زور دیتے ہوئے کہا تو سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ شکریہ، سر سلطان نے بے اختیار کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شکریہ اس خطاب شاہی کا، عمران نے چوٹ کی، لیکن سر سلطان کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ طاہر، ذرا جوزف کو بلوا لو، میں ذرا مخصوص کمرے کے قیدیوں کا حال پوچھ لوں، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی بہتر، بلیک زیرو نے کہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ جوزف کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جب بھی کوئی قیدی اس کمرے میں آئے تو وہ اس کی دیکھ بھال کرے، چنانچہ جلد ہی جوزف کمرے میں داخل ہوا۔ عمران اس دوران بستر پر سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ باس، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ زخمی ہیں؟ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اس کی 7 پشتوں کو زندہ دفن کر دوں گا، جوزف نے عمران کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید اسے اب معلوم تھا کہ عمران زخمی ہے۔ تو نے گورکنی کا کام کب سے شروع کر دیا؟ عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ نہیں باس، تم میری بات مذاق میں مت ڈالو، جوزف دی گریٹ تمہارے لیے ببر شیر سے بھی ٹکرا جائے گا، جوزف نے کہا، اس کے لہجے میں جوش تھا۔ اچھا میرے کالے ہاتھی، تو اس بات کو چھوڑ، یہ بتلا کہ قیدی کا کیا حال ہے، عمران نے اصل بات پر آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کھاتا پیتا ہے لیکن پریشان رہتا ہے، جوزف نے شاعرانہ انداز میں بات کرتے کہا۔ چلو ذرا اس کے مزاج پوچھیں، عمران نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ تم چلو میں آتا ہوں، عمران نے فون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اس کے سامنے بطور X2 بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے جوزف کو ٹال دیا تھا۔ جوزف خاموشی سے باہر چلا گیا۔ جب اس کے قدموں کی آواز کافی دور ہو گئی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ سر، ابھی ابھی کیپٹن شکیل کا فون آیا ہے کہ وہ اور صفدر اجنبی اور عمران کو دانش منزل میں چھوڑ کر وائٹ لائن کے ٹھکانے پر گئے تو وہ کوٹھی خالی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ممکنہ خطرے کے پیش نظر کوٹھی خالی کر گئے ہیں، جولیا نے کہا۔ ان کے نئے ٹھکانے کا پتہ چلا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں سر، ابھی تک تو پتہ نہیں چل سکا، صفدر اور کیپٹن شکیل کوشش کر رہے ہیں، جولیا نے جواب دیا۔
ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ رپورٹ دیں مجھے اطلاع دینا، عمران نے کہا۔ ایک رپورٹ اور بھی ہے جی۔ نعمانی اور چوہان جو وائٹ اسکارپین کے ٹھکانے کی نگرانی کے لیے گئے تھے، انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ وہ کوٹھی تباہ ہو چکی ہے اور اس میں موجود تمام افراد ختم ہو چکے ہیں۔ جولین نے دوسری رپورٹ دیتے کہا، اس کا مطلب ہے کہ دونوں گروپ اپنے نئے ٹھکانوں پر منتقل ہو چکے ہیں۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس کے لیے یہ خبر تشویشناک تھی کیونکہ اب جب تک ان کے نئے ٹھکانوں کے متعلق پتہ نہ چلتا وہ بالکل تاریکی میں تھا۔ انہیں کہو کہ وہ وائٹ اسکارپین کے نئے ٹھکانوں کی چھان بین کریں، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اوکے سر، ویسے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ عمران اب کیسا ہے؟ جولین نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران مسکرا دیا۔ وہ ٹھیک ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، عمران نے ایسے لہجے میں جواب دیا جس میں نرمی اور سختی کا بیک وقت تاثر لیا جا سکتا تھا۔ شکریہ چیف، جولین نے مودبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے مسکرا کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ جلد ہی وہ قیدی والے مخصوص کمرے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ جوزف دروازے کے باہر مستعد کھڑا تھا۔ دروازہ کھولو جوزف، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف نے دروازے کے قریب لگا ہوا ایک خفیہ بٹن دبا دیا اور پھر جیب سے ایک چابی نکال کر لاک کے مخصوص سوراخ میں ڈالی تھی اور 2-3 مرتبہ مخصوص انداز میں چابی گھمانے کے بعد لاک کھل گیا تو جوزف نے دروازہ کھول دیا تھا۔ تم بھی میرے ساتھ آؤ، عمران نے اندر داخل ہوتے ہی جوزف سے سرگوشی میں کہا اور پھر عمران کے بعد جوزف بھی اندر داخل ہو گیا۔ صوفے پر بیٹھا ہوا مینیجر عمران کو دیکھ کر چونک کر کھڑا ہو گیا جبکہ جوزف نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا اور پھر دونوں پہلوؤں پر لٹکے ہوئے ریوالوروں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہاں کیوں قید کیا گیا ہے؟ کس جرم کی سزا کے طور پر؟ میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، مینیجر نے خاصے جوشیلے لہجے میں کہا۔ بیٹھ جاؤ، تم اس وقت میری عدالت میں ہو اور یہاں سے میری مرضی کے بغیر تم زندہ واپس نہیں جا سکتے، اسی لیے کسی اور عدالت کے متعلق تو سوچنا بھی بیکار ہے، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن تم کون ہو؟ مینیجر نے جھلا کر پوچھا۔ وائٹ لائن، عمران نے مختصر سا جواب دیا تو مینیجر یوں چھل پڑا جیسے اس کے پیروں میں بم پھٹا۔ کیا مطلب؟ مینیجر نے بوکھلا کر کہا۔ نمبر 11، تم اب اصل حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، عمران نے ایک اور چوٹ لگاتے ہوئے کہا کیونکہ اسے جولیا نے صفدر کی تفصیلی رپورٹ دی تھی جس سے اسے پتہ چلا کہ صدیقی کو یہی مینیجر وائٹ لائن کے پاس لے کر گیا تھا۔ اس طرح اسے اس کے مخصوص نمبر کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ اس مرتبہ مینیجر کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ قدرے دل برداشتہ ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہارا دوسرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، مینیجر نے سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جوزف، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر سرد لہجے میں کہا تو جوزف بڑی شان سے اکڑتا ہوا 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم تشدد کرو گے؟ میں واقعی کچھ نہیں جانتا، مینیجر نے جوزف کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جوزف، میں نے کیا کہا ہے؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت تھا اور تو مینیجر بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ باس کے سوال کا جواب دو، جوزف نے کڑکدار لہجے میں کہا تو مینیجر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا اور پھر اچانک جوزف نے فلائنگ کک ماری تو مینیجر پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ جوزف اڑتا ہوا سامنے دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ مینیجر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا بچاؤ کیا تھا مگر جوزف انتہائی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے غصہ دلانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ عمران کے سامنے اس کا داؤ بچا لیا گیا تھا۔ چنانچہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا تھا۔ مینیجر اپنے بچاؤ کے لیے دوسری طرف جھکا اور پھر وہ یہیں مار کھا گیا تھا۔ جوزف کا لیفٹ ہک پوری قوت سے مینیجر کے جبڑے پر پڑا اور پھر وہ الٹ کر فرش پر جا گرا تھا، لیکن پھر پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مینیجر کی آنکھوں میں بھی غصہ جھلک آیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ جوزف سے ٹکرا گیا۔ اس نے بہت خوبصورت ڈاج دے کر جوزف کے پہلو میں کراٹے کا وار کیا تھا۔ جوزف اس وار سے لڑکھڑا کر رہ گیا مگر دوسرے لمحے اس کے تابڑ توڑ مکوں نے مینیجر کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اب جوزف صحیح ایکشن میں آ گیا تھا۔ اس کے مکے ایک مشینی عمل کے تحت چل رہے تھے۔ مینیجر نے لاکھ بچنے کی کوشش کی مگر جوزف باکسنگ کا چیمپئن تھا۔ اس نے مینیجر کو بچنے کا موقع نہیں دیا۔ چند لمحے بعد ہی مینیجر کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا، پھر وہ بے دم ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اب جوزف نے اس کے چہرے پر تابڑ توڑ ٹھوکر مارنی شروع کر دی تھی۔ بتاتا ہوں، خدا کے لیے اس دیو سے میری جان بچاؤ، مینیجر نے کہا۔ اس کی حالت واقعی غیر ہو رہی تھی۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ چہرہ زخموں کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور اس کے کئی دانت بھی ٹوٹ کر باہر آ چکے تھے۔ بس کرو جوزف، عمران نے کہا اور پھر ایک کرسی پر بیٹھا خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ عمران کا حکم سنتے ہی جوزف ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی خون جھلک رہا تھا، جیسے اگر عمران نہ روکتا تو اسے ختم کر کے ہی دم لیتا۔
مگر مینیجر شاید شدید تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے ہوش میں لاؤ، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف نے آگے بڑھ کر ایک الماری سے پانی کی بوتل نکالی اور پھر واپس آ کر بوتل مینیجر کے منہ سے لگا دی تھی۔ حلق میں پانی جاتے ہی مینیجر ہوش میں آ گیا اور جوزف ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ مجھے یہ بوتل دے دو، میں مر رہا ہوں، مینیجر نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ اسے بوتل دے دو، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف نے بوتل مینیجر کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ویسے جوزف کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بچے کا پیارا کھلونا اس کے ہاتھ سے چھین لیا گیا ہو۔ شاید اس کا ارادہ اسے زج کرنے کا تھا۔ بہرحال عمران کا حکم تھا، اسی لیے مجبوری تھی۔ مینیجر نے 2-3 سانسوں میں ہی آدھی سے زیادہ بوتل ختم کر دی۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مینیجر نے رحم طلب نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمام تفصیل بتا دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم سوال پوچھو، میں جواب دوں گا، میں اس حالت میں تمام تفصیل نہیں بتا سکتا، مینیجر نے کراتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نام سلیم ہے، مینیجر نے جواب دیتے کہا۔ اوہ، تو کیا تم اسی ملک کے باشندے ہو؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، مینیجر نے کہا اور پھر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ وائٹ لائن کا تعلق کس سے؟ عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کا تعلق اسرائیل سے ہے، سلیم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے ٹھکانے کہاں کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ان کے 2 ہیڈ کوارٹرز ہیں، نمبر 1 ہے کنگسٹن روڈ کی کوٹھی نمبر 12 اور دوسرا ہیڈ کوارٹر فلک کالونی کی کوٹھی برج فلک۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ٹھکانے ہیں مگر وہاں تمام مقامی آدمی ہیں، جیسے میری دکان، سلیم نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ وائٹ اسکارپین کون ہے؟ عمران نے پوچھا تو سلیم بے اختیار چونک پڑا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جواب دو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ بھی اسرائیل سے ہی تعلق رکھتا ہے، لیکن ان دونوں گروپوں کی آپس میں سخت دشمنی ہے، سلیم نے جواب دیتے کہا۔ ان میں سے کون سا گروپ سرکاری حیثیت رکھتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ دونوں ہی غیر سرکاری ہیں، یہ پیشہ ور مجرموں کے گروپ ہیں جو غیر ملکی راز چوری کر کے معقول معاوضے پر بیچ دیتے ہیں، سلیم نے وضاحت کرتے کہا۔ کیا تمہیں وائٹ اسکارپین کے ٹھکانوں کا علم ہے؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے کہا۔ نہیں، مجھے ان کے ٹھکانوں کا علم نہیں ہے، سلیم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم نے ملک سے غداری کی ہے، اسی لیے تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو سلیم کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا اور پھر عمران کے اشارے پر جوزف نے ریوالور نکال لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، سلیم نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ میں وطن کے غداروں کو معاف کرنے کا قائل نہیں ہوں، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور پھر اس کا مخصوص اشارہ ہوتے ہی جوزف کے ریوالور سے شعلے نکلے اور سلیم زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا۔ یہ گولیاں اس کے سینے میں لگی تھیں، اسی لیے وہ جلدی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی لاش اٹھا کر روم نمبر 10 میں لے آؤ، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر وہ سر جھٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ برآمدے سے ہوتا ہوا جب وائٹ لائن روم نمبر 4 کے قریب پہنچا تو فائرنگ کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ایک ستون کی آڑ لی، لیکن اسی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے فائرنگ کی آوازیں دور ہوتی چلی جا رہی ہوں۔ وہ چھت کے ستون کی آڑ سے نکلا اور پھر برآمدے کا ایک موڑ مڑ کر جیسے ہی روم نمبر 4 والی راہداری میں پہنچا تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ راہداری میں اس کے 4 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ روم نمبر 4 کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور پھر اس کے بدترین اندیشے صحیح ثابت ہوئے، وائٹ اسکارپین غائب تھا۔ وائٹ لائن بدحواسوں کی طرح بھاگتا ہوا دوبارہ اسی کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں تصویر موجود تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اس نے دروازے کو دھکا دیا مگر دروازہ اندر سے بند تھا، اسی لیے وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے پھٹی سے لاک پر ریوالور کی نال رکھی اور دوسرے لمحے ٹریگر دبا دیا تھا۔ گولی لگتے ہی لاک ٹوٹ گیا اور پھر دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اسے ایک آدمی کھڑکی سے کودتا نظر آیا تھا۔ اس نے پھٹی سے اس پر فائر کیا مگر نشانہ خطا ہو گیا۔ وائٹ لائن دوڑتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچا، اسی دوران اس کی نظر کھلی ہوئی الماری پر پڑی جہاں پہلے تصویر موجود تھی۔ اس کا مطلب کہ وائٹ اسکارپین تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب پہنچا اور پھر دوسرے لمحے وہ کھڑکی سے ہوتا پچھلی راہداری میں پہنچ گیا تھا۔ دور کونے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا جا رہا تھا، اس راہداری کے آخر میں پائن باغ کی طرف نکلنے کا راستہ تھا۔ اس نے وہیں سے گولی چلا دی تھی۔ آگے جانے والے آدمی نے جھٹکا کھایا لیکن پھر وہ پائن باغ کی طرف مڑ گیا تھا۔ وائٹ لائن سمجھ گیا کہ گولی اسے ضرور لگی ہے، اسی لمحے اسے پائن باغ کی طرف سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اندھا دھند دوڑتا ہوا اس کونے پر پہنچا جہاں سے پائن باغ کا راستہ تھا۔ اسے عین پائن باغ میں اس آدمی کی لاش پڑی نظر آئی تھی۔ فائرنگ بند ہو گئی تھی، اس کے آدمی پائن باغ میں موجود تھے۔ وائٹ لائن نے اس لاش کی جلدی سے تلاشی لینی شروع کر دی مگر تصویر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تصویر کہاں ہے؟ وائٹ لائن نے چیخ کر کہا۔ ہمیں تو معلوم نہیں، ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ کیا اس سے آگے بھی کوئی آدمی تھا؟ وائٹ لائن نے خیال کے تحت پوچھا۔
جی ہاں، جب ہم پائن باغ میں پہنچے تو اسی لمحے ایک آدمی دیوار پھاند کر باہر کو کود گیا تھا اور اسی لمحے یہ آدمی آ گیا، اسے ہم نے مار دیا، اس آدمی نے جواب دیتے کہا۔ اوہ، وہ آدمی نکل گیا، وائٹ لائن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ تصویر اس سے پہلے والے آدمی کے پاس ہوگی۔ جی ہاں، وہ تو نکل گیا، اس کے آدمیوں نے جواب دیا، اس کے چہرے خوف سے زرد ہو رہے۔ یہ تعداد میں 3 تھے۔ اسی لمحے وائٹ لائن کے ریوالور سے لگاتار 3 دھماکے ہوئے اور ان تینوں کی چیخیں گونج اٹھی تھیں۔ وہ لان میں پڑے تڑپ رہے تھے۔ پھر اچانک وائٹ لائن بھی چونک پڑا کیونکہ پولیس گاڑیوں کے سائرن اسے سنائی دینے لگے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور پھر اندھا دھند بھاگتا ہوا واپس راہداری میں آ گیا تھا اور پھر اسی کھڑکی سے ہوتا ہوا وہ اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک بٹن دبایا اور پوری عمارت میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ اس نے پھرتی سے ایک الماری سے ٹائم بم نکالا اور پھر اس نے اسے ویژن مشین کے پاس 10 منٹ کا وقت سیٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اب اس نے بٹن دبا دیا تھا۔ خطرے کے الارم بجنے بند ہو گئے۔ یہ دراصل اس نے عمارت میں موجود اپنے باقی ایماندار آدمیوں کو پولیس کے خطرے سے بچنے کا الارم دیا تھا تاکہ وہ فوراً عمارت سے نکل جائیں۔ پھر وہ پھرتی سے واپس راہداری میں بھاگتا ہوا پائن باغ میں پہنچا اور پھر دوسرے لمحے وہ کوٹھی کی اگبی دیوار کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کوٹھی کے قریب ہی پولیس کے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ دیوار سے کود کر وہ باہر چھوٹی گلی میں آ گیا اور پھر دوڑتا ہوا ایک اور تاریک گلی میں گھس گیا تھا۔ اب وہ قدرے محفوظ تھا۔ اس نے منہ سے نقاب اتار کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ اب وہ مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا کافی دور نکل آیا تھا اور پھر دوسرے لمحے ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گیا، حالانکہ وہ کافی دور تھا۔ دھماکے کے بعد پہلی بار اس کے چہرے پر گھبراہٹ کی پرچھائی رنگنے لگی تھی۔ برج فلک کو شاید کسی نے پہلے سے ہی ڈائنامائٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ اتنا شدید دھماکہ کہ صرف ایک ٹائم بم سے نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک سڑک پر آ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور پھر اسے نیو مارکیٹ کا ایڈریس بتا کر اندر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی رقص کر رہی تھی کیونکہ بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ وائٹ اسکارپین بھی آزاد ہو گیا تھا اور تصویر بھی غائب تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ ہو چکے تھے۔ عمران مینیجر سلیم کا میک اپ کر رہا تھا۔ میک اپ سے فارغ ہو کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اسی لمحے بلیک زیرو اندر داخل ہوا۔ صفدر نے رپورٹ دی ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے اندر داخل ہوتے کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ جب برج فلک پہنچے تو وہاں زبردست فائرنگ ہو رہی تھی اور 2 واڑیوں میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ اس کے خیال میں دونوں گروپ ٹکرا گئے تھے۔ صفدر کی اطلاع کے مطابق وہاں سے وائٹ اسکارپین والے اپنے باس کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب صفدر ان کا تعاقب کر رہا ہے، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، عمران نے مختصر جواب دیا تھا۔ کیپٹن شکیل کی رپورٹ ابھی آئی ہے کہ وائٹ لائن کا باس پائن باغ کی دیوار پھاند کر فرار ہو گیا ہے اور برج فلک ایک زبردست دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گیا ہے۔ کیپٹن شکیل اس ٹیکسی کا تعاقب کر رہا ہے جس میں وائٹ لائن کا سربراہ جا رہا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق اس کا رخ نیو مارکیٹ کی طرف ہے، بلیک زیرو نے مزید تفصیلات بتاتے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ مینیجر سلیم کے ٹھکانے پر جا رہا ہے۔ تصویر یقیناً اس کے پاس ہوگی، مجھے فوراً اسے پکڑنا چاہیے۔ اس وقت میری نظر میں وائٹ لائن کی اہمیت زیادہ ہے، عمران نے چونک کر کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں مینیجر سلیم کی دکان پر جا رہا ہوں، واچ ٹرانسمیٹر پر مجھے رپورٹ دیتے رہنا کیونکہ میں اس کیس کو ہر صورت ختم کرنا چاہتا ہوں، عمران نے بلیک زیرو کو حکم دیتے کہا۔ آپ کی حالت ٹھیک نہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں، بلیک زیرو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں، مجھے افسوس ہے کہ تم نے بزدلی والے کلمات منہ سے نکالنا شروع کر دیے، میں ایسی باتیں سننے کا عادی نہیں، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں عمران صاحب، عمران کو غصے میں دیکھ کر بلیک زیرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو، نعمانی اور چوہان کو وہاں نیو کالونی بھیج دو، ضرورت پڑی تو میں واچ ٹرانسمیٹر پر انہیں احکام دے دوں گا۔ صفدر کی اطلاع اگر آئے تو مجھے مطلع کرنا، عمران نے کہا اور پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیز رفتاری کے ساتھ ریکارڈ توڑتی ہوئی نیو مارکیٹ کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اس دکان سے کافی پہلے کار روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ ایک دکان کی طرف بڑھنے لگا۔ دکان میں داخل ہوتے ہی ایک سیلز مین تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ باس، آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، سیلز مین نے نزدیک آ کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا تو عمران بغیر کوئی جواب دیے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ایک ریوالور کی نال اس کے سینے پر لگ گئی، لیکن دوسرے لمحے ہی نال ہٹا لی گئی۔ اوہ، نمبر 11 تم؟ ایک آواز سنائی دی۔ یہ وائٹ لائن تھا۔ گوشت نے نقاب اتار رکھا تھا لیکن کوٹ کے اوپر سفید رنگ کے شیر کا بیج اس کے متعلق چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا، پر چونکہ وہ غیر ملکی تھا اسی لیے عمران سمجھ گیا کہ یہی وائٹ لائن کا باس ہے۔ باس آپ؟
عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا، ویسے اس کی آواز 100% سلیم جیسی تھی۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ باس نے کہا، اس کے لہجے میں بے پناہ تلخی تھی۔ باس، میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے اپنے پکڑے جانے کی گول مول سی کہانی سنا دی، ساتھ ہی یہ بتلا دیا کہ وہ انہیں کس طرح ڈاش دے کر نکل آیا۔ میں تصویر وائٹ اسکارپین سے حاصل کر لوں، پھر اس مقامی پارٹی سے بھی دو ہاتھ کروں گا، باس نے کہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھر آئے تھے۔ عمران چونک پڑا۔ کیا مطلب باس؟ تصویر آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے اس بار اس کی حیرت مصنوعی نہیں تھی۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے وائٹ اسکارپین نے ہیڈ کوارٹر نمبر 2 پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے باس اور تصویر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، وائٹ لائن نے کہا۔ اوہ، یہ تو برا ہوا، عمران نے قدرے مایوسی سے جواب دیا۔ نہیں، مجھے ایک اطلاع کا انتظار ہے۔ میرا ایک آدمی وائٹ اسکارپین میں شامل ہے۔ اسی کی اطلاع پر تو ہم نے پہلے اس کے آپریشن سینٹر پر حملہ کر کے ان سے وہ تصویر حاصل کی تھی۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ اس وقت کہاں ہیں۔ میرا نام بھی وائٹ لائن ہے، وائٹ لائن نے غراتے کہا، مگر عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی، اور پھر اچانک وائٹ لائن چونک پڑا۔ اس کی رسٹ واچ سے باریک سی سیٹی کی آواز آنے لگی تھی۔ وہ آواز بہت مدھم تھی، لیکن چونکہ کمرے میں خاموشی تھی اسی لیے وہ آواز سنائی دے گئی تھی۔ آواز سنتے ہی وائٹ لائن چونک پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے گھڑی کا بٹن دبا دیا تو ڈائل پر ایک ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا تھا، اور پھر اس نے گھڑی کو کان سے لگا لیا تھا۔ عمران چونکہ اس کے قریب تھا، اسی لیے مدھم سی آواز اس کے کانوں میں بھی بجنے لگی، اسی لیے مدھم سی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچنے لگی۔ 001 اسپیکنگ، اوور، ایک آواز سنائی دی۔ یس وائٹ لائن، دس اینڈ اوور، یس وائٹ لائن، دس اینڈ اوور، وائٹ لائن نے جواب دیا۔ ہم برج روڈ کی کوٹھی نمبر 102 میں موجود ہیں جناب۔ وائٹ اسکارپین یہاں موجود ہے، تصویر بھی اسی کے پاس ہے، اوور، 001 نے جواب دیا تھا۔ برج روڈ کی کوٹھی نمبر 102، ٹھیک ہے، کتنے آدمی ہیں وہاں، اوور، وائٹ لائن نے پوچھا۔ مجھ سمیت 10 جناب، جن میں سے 6 مقامی ہیں، اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تم تیار رہو، ہم ابھی وہاں پہنچتے ہیں، تصویر ان سے حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، اوور، وائٹ لائن نے کہا۔ بہتر جناب، میں وہیں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اوور، 001 نے جواب دیا تو وائٹ لائن نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہ فون کے طرف بڑھا اور پھر اس نے چند نمبر پریس کر کے ریسیور کان سے لگا لیا۔ یہ نمبر عمران کے ذہن نشین ہو چکے تھے۔ ہیلو وائٹ لائن اسپیکنگ، رابطہ قائم ہوتے ہی وائٹ لائن نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کرخت آواز سنائی دی۔ تمہارے پاس اس وقت کتنے آدمی موجود ہیں؟ وائٹ لائن نے پوچھا۔ 10 آدمی جناب، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ تم اپنے ساتھیوں سمیت مسلح ہو کر برج روڈ کی کوٹھی نمبر 102 پر پہنچ جاؤ، وائٹ اسکارپین سے مقابلہ کرنا ہے، وائٹ لائن نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، ہم ابھی پہنچ جاتے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو وائٹ لائن نے ریسیور کریڈٹ پر رکھ دی۔ چلو نمبر 11، وائٹ لائن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ چلیں باس، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا تھا، اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے دکان سے باہر نکل آئے۔ اسی لمحے عمران کی رسٹ واچ پر ایک ہندسہ چمکنے لگا۔ 1 منٹ باس، میں ذرا فالتو راؤنڈ لے آؤں، عمران نے وائٹ لائن سے معذرت کرتے کہا۔ جاؤ لیکن جلدی آنا، تمہیں باہر نکل کر راؤنڈ لینے کا خیال آیا ہے، وائٹ لائن نے غصیلے لہجے میں کہا، مگر عمران سنی انسنی کرتے واپس دکان میں گھس گیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پھر گھڑی کا بٹن دبا دیا تھا۔ ہیلو ہیلو، صفدر اسپیکنگ، اوور، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران بول رہا ہوں، اوور، عمران نے جواب دیتے کہا۔ عمران صاحب، وائٹ اسکارپین والے اس وقت برج روڈ کی کوٹھی نمبر 102 میں موجود ہیں، اوور، دوسری طرف سے صفدر نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، میں اس وقت مینیجر کے میک اپ میں وائٹ لائن کے ساتھ ہوں، تصویر وائٹ اسکارپین کے پاس ہے۔ تم ایسا کرو کہ X2 کو کال کر کے کہہ دو کہ وہ تمام ممبرز کو اس کوٹھی پر بھیج دے، ابھی ابھی وائٹ لائن کے آدمی وہاں حملہ کرنے والے ہیں۔ میں جب انہیں کاشن دوں گا تو وہ بھی کوٹھی پر حملہ کر دیں گے، اوور، عمران نے تفصیل سے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جی بہتر، میں بھی X2 کو کال کرتا ہوں، اوور، صفدر نے جواب دیا۔ کاشن کے لیے میں صرف واچ ٹرانسمیٹر کا بٹن کھینچوں گا، اوور، عمران نے کہا تھا۔ جی بہتر، اوور، صفدر نے جواب دیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا، اور پھر بٹن دبا کر وہ مڑا اور پھر دروازہ کھول کر دکان سے باہر آتا اور دروازہ کھول کر دکان سے ہوتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ باہر ٹیکسی اسٹینڈ پر ہی وائٹ لائن موجود تھا۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، وائٹ لائن نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔
बाबा बॉस, वो मिल नहीं रहे थे। इमरान ने खौफजदा लहजे में कहा। ब्लडी फूल, तुम मुकामी लोग होते ही बेवकूफ़ हो, व्हाइट लाइन ने कहा। गुस्से में उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। इमरान का दिल चाहा कि यही गोली मारकर उसे बता दे कि मकामी कितने बेवकूफ़, लेकिन हालात के पेश नज़र वो खामोश रहा। टैक्सी में बैठते ही व्हाइट लाइन ने उसे ब्रिज रोड चलने के लिए कहा तो टैक्सी आगे बढ़ गई थी। कुछ दूर जाने के बाद बैक मिरर से इमरान की नज़र कैप्टन शकील पर पड़ गई और दूर अपनी कार में ताक़ुब कर रहा था। ये देखकर इमरान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई थी और फिर जल्द ही टैक्सी ब्रिज रोड पर पहुंच गई थी। कहाँ जाना है साहब? ब्रिज रोड शुरू होते ही टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। बस यहीं उतार दो, व्हाइट लाइन ने कुछ सोचते हुए कहा तो टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी थी। इमरान ने किराया अदा किया और फिर वो दोनों आगे बढ़ गए थे। जहाँ वो रुके थे वहाँ मौजूद कोठी का नंबर 80 था। इसका मतलब कि कोठी 102 तो थोड़ी दूर थी। वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। कोठी नंबर के करीब पहुंचते ही एक आदमी एक दरख्त की ओर से निकलकर उनकी तरफ बढ़ा था। व्हाइट, उस शख्स ने गैर मुल्की के करीब आकर सरगोशी में कहा। वैसे उसने जेब से सिगरेट की डब्बी निकालकर हाथ में पकड़ ली थी ताकि अगर कोई देख रहा हो तो समझे कि लाइटर मांग रहा है। व्हाइट लाइन, बॉस ने करख लहजे में जवाब दिया और साथ ही उसने जेब से लाइटर निकालकर उस आदमी का सिगरेट सुलगा दिया था। सब मौजूद हैं बॉस, आने वाले ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। ठीक है, मैं अंदर पहुंचकर काशन दूंगा, तुम ध्यान रखना। काशन नंबर 10। व्हाइट लाइन ने जवाब दिया तो वो आदमी सर हिलाता हुआ एक तरफ हट गया और फिर वो दोनों इस कोठी की अगबी तरफ से होते हुए कोठी नंबर 102 के अगबी दीवार के करीब पहुंच गए थे। हमें इस दीवार को फांद कर अंदर चलना चाहिए, व्हाइट लाइन ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों एक ही छलांग में दीवार पर मौजूद थे। कोठी सुनसान मालूम हो रही थी। जल्द ही वो अंदर कूद गए और फिर रेंगते हुए कोठी की असल इमारत के करीब बढ़ने लगे। दोनों ने जेबों से रिवॉल्वर निकाल लिए थे। जल्दी वो असल इमारत की अगबी दीवार के करीब पहुंच चुके थे। इस खिड़की को चेक करो, व्हाइट लाइन ने इमरान से कहा तो इमरान ने खिड़की पर जोर दिया मगर खिड़की बंद थी। मेरा ख्याल है कि हमें इस पाइन के जरिए छत से होकर सीढ़ियों के जरिए अंदर दाखिल होना चाहिए, इमरान ने एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा। ठीक है, चलो, व्हाइट लाइन ने तजवीज़ कबूल करते हुए कहा और फिर पहले इमरान ने पाइन पर चढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद व्हाइट लाइन था। इमरान तो बंदरों की तरह पाइप पर चढ़ता चला गया, लेकिन व्हाइट लाइन को ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत पेश आ रही थी, मगर छत पर वो भी पहुंच गया था। कोठी बिल्कुल सुनसान मालूम हो रही थी और अभी तक उनके रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं आई थी। इससे इमरान दिल ही दिल में खटक गया कि मामला कुछ गहरा मालूम होता है। वो बेहद मोहतात हो गया था। सीढ़ियाँ उतरते हुए राहदारी में पहुंचे और फिर एक दरवाजे की दहलीज से रोशनी की हल्की सी लकीर बाहर निकल रही थी। व्हाइट लाइन ने की होल से आंख लगा दी थी। व्हाइट स्कॉर्पियन मौजूद है, व्हाइट लाइन ने खड़े होकर इमरान से सरगोशियाना लहजे में कहा, मगर इमरान खामोश रहा और फिर उसने दरवाजे को आहिस्ता से दबा दिया था। दरवाज़ा खुलता चला गया। फिर व्हाइट लाइन इमरान को इशारा करते झपट कर अंदर दाखिल हुआ था। उसने रिवॉल्वर हाथ में पकड़ा हुआ था। इमरान ने एक झटके से कमरे में दाखिल हो गया। ओह, वो आ गया, एक दरख्त के नीचे रुकी हुई कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने कहा। मैं देख रहा हूँ, पिछली सीट पर बैठे हुए आदमी ने जवाब में गुर्राते कहा और फिर दौड़कर आने वाला कार के करीब आ गया और फिर उसके नज़दीक पहुंचते ही कार का दरवाज़ा खोल दिया और फिर झटके से अंदर दाखिल हो गया। कार जो पहले से ही स्टार्ट थी तेज़ी से सड़क पर भागने लगी। क्या हुआ? पिछली सीट पर बैठते हुए आदमी ने गुर्राते कहा। उसका लहजा बता रहा था कि वो गैर मुल्की है। कामयाबी बॉस, मगर नंबर 6 मारा गया है, आने वाले ने हाँफते हुए लहजे में जवाब दिया। शायद वो काफ़ी दूर से भागता हुआ आ रहा था। तस्वीर कहाँ है? बॉस ने नंबर 6 की मौत की इत्तला को दरगुजर करते हुए पूछा तो आने वाले ने जेब से एक तस्वीर निकालकर बॉस के हवाले कर दी। बॉस ने एक लम्हे के लिए गौर से उस तस्वीर को देखा और फिर इत्मीनान का एक तवील सांस लिया था। कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ रही थी। इस ऑपरेशन में हमारे कितने ही आदमी हलाक हो गए? बॉस ने ड्राइवर से मुखातिब होकर पूछा। तकरीबन 5 आदमी, ड्राइवर ने जवाब देते कहा। कहाँ चलना है बॉस? ड्राइवर ने एक चौराहे पर पहुंचकर पूछा था। पॉइंट नंबर 2 पर चलो, बॉस ने जवाब दिया और ड्राइवर ने गाड़ी ब्रिज की तरफ घुमा दी थी। बॉस ने जवाब दिया और ड्राइवर ने गाड़ी ब्रिज रोड की तरफ घुमा दी थी। ब्रिज रोड की कोठी नंबर 102 के फाटक के बाहर आकर कार रुक गई थी। ड्राइवर ने मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया तो फाटक खुल गया था। अंदर पहुंचकर कार रुकते ही सबसे पहले बॉस दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। कार अंडरग्राउंड गैराज में पहुंचा दो, बॉस ने ड्राइवर से कहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ एक काफ़ी बड़े कमरे में पहुंच गया था। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वो सीधा एक अलमारी की तरफ बढ़ता चला गया। अलमारी खोलकर एक छोटी सी मशीन निकाली और फिर उससे
لیے وہ کمرے کے درمیان رکھی ہوئی میز کی طرف آ گیا تھا۔ اس نے مشین میز پر رکھ کر اس کا ایک بٹن پریس کر دیا تھا۔ مشین میں زندگی کی لہریں سی دوڑنے لگی تھیں اور پھر ایک بٹن دباتے ہی اسکرین بھی روشن ہو گئی تھی۔ پہلے تو اسکرین پر صرف لہریں ہی تھیں، لیکن جلد ہی منظر صاف ہوتا چلا گیا۔ یہ خاصا بڑا آفس نما کمرہ تھا۔ میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک بھاری بھرکم آدمی کا چہرہ اسکرین پر پھیلتا چلا گیا۔ وہ آدمی سر سے گھنجا تھا، طوطے کی طرح مڑی ہوئی ناک اور پھر چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شیطانی چمک لیے وہ سگار پی رہا تھا۔ وائٹ اسکارپین نے ایک بٹن دبایا۔ بٹن دباتے ہی وہ آدمی چونک پڑا۔ اس نے سامنے دیکھا اور پھر انگلیوں میں پکڑا ہوا سگار میز پر رکھی ہوئی بڑی سی ایش ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ ہیلو وائٹ اسکارپین اسپیکنگ سر، وائٹ اسکارپین نے قدرے معتمانہ لہجے میں کہا۔ گریٹ اسکارپین اسپیکنگ رپورٹ، اس آدمی کی بھاری بھرکم اور تحکمانہ آواز سنائی دی۔ باس، تصویر میرے پاس موجود ہے، وائٹ اسکارپین نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے اطلاع ملی تھی کہ تصویر پہلے تم نے حاصل کی تھی، پھر وائٹ لائن نے تم سے چھین لی اور تم بھی اس کے قبضے میں چلے گئے تھے، گریٹ اسکارپین نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی معلومات بالکل صحیح، آپ کی معلومات بالکل صحیح ہیں باس، مگر میرے آدمیوں نے مجھے بھی چھڑا لیا اور میں نے تصویر بھی ان سے حاصل کر لی، وائٹ اسکارپین نے کہا۔ وہ باس کی صحیح معلومات پر حیران تھا کہ اتنی دور ہونے کے باوجود بھی وہ لمحہ بلمحہ کی خبروں سے واقف ہے۔ اب وائٹ لائن کہاں ہے؟ باس نے پوچھا۔ معلوم نہیں باس، میں نے سوچا پہلے تصویر آپریشن نمبر 3 کے ذریعے آپ کو روانہ کر دوں، پھر وائٹ لائن سے بھی نپٹ لوں گا، وائٹ اسکارپین نے جواب دیا۔ نہیں، وہ تصویر آپریشن 3 کے ذریعے نہیں آ سکتی۔ اس کے متعلق مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ مخصوص کیمیکلز کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ کیمرے کا لینس اس پر پڑتے ہی روشنی کی شعاؤں کا عکس نہیں بنتا۔ تم اس تصویر کو لے کر پہلی فرصت میں ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، باس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ لیکن سر، وہ وائٹ لائن، وائٹ اسکارپین نے گھبراتے لہجے میں کہا۔ تم اسے چھوڑ دو، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، گریٹ اسکارپین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بہتر سر، میں آج ہی واپس آنے کا پروگرام بناتا ہوں، وائٹ اسکارپین نے جواب دیا تھا۔ اوکے، گریٹ اسکارپین نے کہا اور اسکرین تاریک ہو گئی۔ وائٹ اسکارپین نے مشین کے بٹن آف کیے اور پھر مشین اٹھا کر الماری میں رکھ دی۔ اسی لمحے اچانک کمرے میں ایک تیز سیٹی بجنے لگی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی وہ تیزی سے ایک سوئچ بورڈ کی جانب بڑھا تھا، پھر اس نے ایک بٹن دبا دیا۔ بائیں طرف کی دیوار ایک طرف سے رکھتی چلی گئی۔ اب وہاں ایک کافی بڑی اسکرین موجود تھی۔ اس نے ایک اور بٹن دبا دیا اور اسکرین روشن ہو گئی۔ وہ سوئچ بورڈ پر لگی ہوئی ایک نوب کو گھما رہا تھا۔ اسکرین پر پوری کوٹھی کا منظر یک کے بعد دیگرے نظر آنے لگا اور پھر اسے ایک کمرے میں ایک اور مقامی آدمی نظر آ گیا تھا جو وائس ٹرانسمیٹر پر جھکا ہوا بول رہا تھا۔ اس کی آواز کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ 001 اسپیکنگ، اوور، ایک آواز سنائی دی اور پھر دوسری طرف سے آنے والی آواز بھی سنائی دی۔ آواز سنتے ہی وہ چونک پڑا۔ یس وائٹ لائن، دس اینڈ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہم برج روڈ کی کوٹھی نمبر 102 میں موجود ہیں جناب، وائٹ اسکارپین یہاں موجود ہے، تصویر بھی اس کے پاس ہے، اوور، کمرے میں موجود آدمی بول رہا تھا۔ برج روڈ کی کوٹھی نمبر 102، ٹھیک ہے، کتنے آدمی ہیں وہاں، اوور، وائٹ لائن کی آواز گونجی۔ مجھ سمیت 10 جناب، جن میں سے 6 مقامی ہیں، اوور، کال کرنے والے نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم تیار رہو، ہم ابھی وہاں پہنچتے ہیں، تصویر ان سے حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، اوور، وائٹ لائن کی غصیلی آواز سنائی دی اور وائٹ اسکارپین طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ بہتر جناب، میں وہیں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اوور، 001 نے جواب دیا تو دوسری طرف سے وائٹ لائن نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ پھر کمرے میں موجود آدمی نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب وہ دروازے کے قریب بڑھ رہا تھا۔ وائٹ اسکارپین نے سوئچ بورڈ کا ایک اور بٹن دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نوب گھمانی شروع کر دی۔ نوب گھمانے کے ساتھ ہی منظر بدلتا چلا گیا اور پھر ایک کمرے میں 2 غیر ملکی نظر آئے تھے جو اس کے ساتھ کار میں آئے تھے۔ اس نے منظر روک کر ایک بٹن دبا دیا۔ وہ دونوں جو بیٹھے شراب پی رہے تھے یکدم چونک پڑے۔ نمبر 2 اور نمبر 3، وائٹ اسکارپین نے سرد لہجے میں انہیں مخاطب کرتے کہا۔ یس سر، دونوں نے بیک وقت معتمانہ لہجے میں کہا۔ نمبر 3 وائٹ لائن کا آدمی ہے، نمبر 3 وائٹ لائن کا آدمی ہے، اسے گرفتار کر کے روم نمبر 1 میں لے آؤ اور دیکھو وائٹ لائن خود یہاں حملہ کرنے آ رہا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ مت پیدا کرو، اسے میرے پاس آنے دو، وائٹ اسکارپین نے انہیں حکم دیتے کہا۔ اوکے سر، دونوں نے بیک وقت جواب دیا اور وائٹ اسکارپین نے بٹن آف کر دیا تھا۔ وہ نوب گھماتا چلا گیا اور منظر تبدیل ہونے لگا۔ اب کوٹھی کی 4 دیواری نظر آ رہی تھی۔ اس نے منظر 4 دیواری پر روکا اور پھر ایک بٹن دبا دیا۔ کمرے کی دائیں دیوار سے ایک بڑی سی الماری نمودار ہوئی تو وہ اس الماری کی طرف تیزی سے بڑھ گیا تھا۔
उसने अलमारी खोली और फिर इसमें मौजूद एक छोटी सी बैटरी नुमा मशीन उठाकर अपनी बेल्ट पर एक क्लिप की मदद से हुक कर दी थी। इस बैटरी का बटन ऑन होते ही एक झमाका सा हुआ था और फिर उसके जिस्म के गिर्द नीलगो रोशनी की और फिर उसके जिस्म के गिर्द नीलगो रंग की शॉव ने हिसार कर लिया था। उसने वो अलमारी में बटन दबाकर गायब कर दी और फिर स्क्रीन के सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया था। चंद लम्हों बाद कमरे में घंटी की आवाज़ गूंजने लगी। कम इन, व्हाइट स्कॉर्पियन ने उड़ाते हुए कहा तो दरवाज़ा खुला और फिर नंबर 2 और नंबर 3 001 को पकड़ते अंदर दाखिल हुए। 001 के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। खौफ से उसका रंग जर्द पड़ चुका था। इसे यहाँ कोने में बांध दो, व्हाइट स्कॉर्पियन ने उन्हें हुक्म देते कहा। मगर बॉस, मेरा कसूर, 001 ने हिकलाते कहा। अभी बताता हूँ, व्हाइट स्कॉर्पियन ने धाड़ते कहा, जबकि नंबर 2 और नंबर 3 ने उसे कोने में दीवार में लगे हुए हुकों से अच्छी तरह बांध दिया था। इसके हाथ से घड़ी उतार लो, व्हाइट स्कॉर्पियन ने नंबर 2 और 3 को हुक्म देते कहा तो इन दोनों ने हुक्म की तामील कर दी, जबकि 001 का चेहरा मजीद दर्द पड़ चुका था। तुम दोनों इस पर्दे के पीछे छुप जाओ, जब तक मैं इशारा ना करूं सामने मत आना, व्हाइट स्कॉर्पियन ने नंबर 2 और 3 की तरफ देखते कहा। वो दोनों इस बात में सर हिलाते कोने में लटके हुए बड़े से पर्दे के पीछे छुप गए थे। अब तो तुम्हें मालूम हो गया है कि तुम्हें किस लिए गिरफ्तार किया गया है, व्हाइट स्कॉर्पियन ने सर्द लहजे में 001 से मुखातिब होकर कहा। मैं बेकसूर हूँ बॉस, 001 ने हिकलाते कहा। मैं खुद तुम्हें कॉल करते हुए देख भी चुका हूँ और बातचीत भी सुन चुका हूँ, इसीलिए बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, व्हाइट स्कॉर्पियन ने कहा। उसके लहजे में मौत की सी सर्दी थी और फिर उसी लम्हे अचानक व्हाइट स्कॉर्पियन चौंक पड़ा। पाइन बाग की दीवार पर 2 आदमी नजर आ रहे थे। फिर वो दोनों दीवार फांद कर अंदर आ गए। व्हाइट स्कॉर्पियन मोहतात हो गया और फिर वो दोनों पाइन बाग में रेंगते हुए असल इमारत की जानिब बढ़ने लगे। व्हाइट स्कॉर्पियन साथ साथ मंजर तब्दील करता चला गया। वो दोनों असल इमारत के करीब पहुंचे और फिर इनमें से एक ने एक खिड़की पर दबाव डाला, मगर खिड़की बंद थी। फिर वो दोनों ऊपर से आने वाले पाइप की तरफ बढ़े थे। व्हाइट स्कॉर्पियन उनकी नकलो हरकत को बगौर देख रहा था। छत पर पहुंचकर दोनों सीढ़ियों से होते राहदारी में आ गए थे। स्क्रीन पर मंजर भी साथ साथ बदल रहा था। राहदारी में चलते हुए वो दोनों व्हाइट स्कॉर्पियन के कमरे के करीब दरवाजे के बाहर आकर रुक गए थे। फिर उसने एक आदमी को की होल से आंख लगाते देखा। उसने एक तवील सांस लेकर बटन ऑफ कर दिया। बटन ऑफ होते ही स्क्रीन तारीख हो गई। एक लम्हे बाद दरवाजा एक झटके से खुला और फिर एक के बाद दीगरे दोनों आदमी अंदर दाखिल हो गए। हैंड्स अप, व्हाइट स्कॉर्पियन, आने वालों में से एक ने हुर्राते हुए कहा और रिवॉल्वर उस पर तान ली थी। खुश आमदीन व्हाइट लाइन, मुझे अफसोस है कि मैं हाथ ऊंचा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस वक्त मैग्ना शॉ के हिसार में हूँ। तुम बहुत खुशी से फायर कर सकते हो, व्हाइट स्कॉर्पियन ने तंजिया लहजे में जवाब दिया और व्हाइट लाइन का रिवॉल्वर गैर इरादी तौर पर झुक गया था क्योंकि वो खुद मैग्ना शॉ के असरात जानता था। अपने साथी 001 का हशर भी देख लो, व्हाइट स्कॉर्पियन ने कोने की तरफ इशारा करते कहा तो व्हाइट लाइन ने एक झटके से मुंह मोड़कर देखा और फिर रुख सीधा कर लिया। तुम शराफत से तस्वीर मेरे हवाले कर दो, मैं मैग्ना शॉ का तोड़ जानता हूँ, व्हाइट लाइन ने कहा और साथ ही उसने हाथ पर बंधी हुई घड़ी का विंड बटन दबा दिया था। यह बाहर खड़े हुए अपने आदमी को हमले का कौशन था। उसके विंड दबाते ही अचानक कमरे में तेज सीटी गूंजने लगी थी। तुम अपनी वॉच ट्रांसमीटर उतार कर मुझे दो, यहाँ से तुम इस पर किसी को कॉल नहीं कर सकते, व्हाइट स्कॉर्पियन ने चौंक कर कहा। लेकिन व्हाइट लाइन का मकसद हल हो चुका था। चनाचा उसने बटन दोबारा खींच लिया। कमरे में गूंजने वाली सीटी बंद हो गई। कम इन, व्हाइट स्कॉर्पियन जो अब खड़ा हो गया था जोर से चीखा और फिर दूसरे लम्हे पर्दे के पीछे से नंबर 2 और 3 पर्दा हटाकर सामने आ गए थे। उनके हाथों में रिवॉल्वर थे। व्हाइट लाइन ने फायर करना चाहा मगर इमरान ने अचानक हाथ मारा और उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर गया था। ये क्या नंबर 11, व्हाइट लाइन ने चीखते कहा। मुझे तुमसे नहीं, व्हाइट स्कॉर्पियन से हमदर्दी है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते कहा। थैंक यू नंबर 11, तुम्हारी मौत फिलहाल टल गई, तुम्हारे मुतल्लिक मैं बाद में फैसला करूंगा। व्हाइट लाइन को गोली मार दो, व्हाइट स्कॉर्पियन ने कहा। उसने गोली मारने का हुक्म अपने आदमियों को दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो फायर करते इमरान ने यके बाद दीगरे 2 फायर कर दिए और वो दोनों चीखते ढेर हो गए थे। वेरी गुड नंबर 11, इस मर्तबा व्हाइट लाइन ने चीखते हुए कहा और इसी लम्हे कोठी में गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। व्हाइट लाइन वालों ने हमला कर दिया था। फिर व्हाइट लाइन ने रिवॉल्वर फेंक कर व्हाइट स्कॉर्पियन पर हमला कर दिया। शायद वो शुआएं सिर्फ धात को रोक सकती थीं, इंसानी जिस्म को नहीं, क्योंकि व्हाइट लाइन और व्हाइट स्कॉर्पियन गुत्थम गुत्ता हो गए थे। इमरान हुक्कों की तरह पलक झपकता इन दोनों को लड़ता देख रहा था। अब फायरिंग की आवाज़ें कमरे के करीब आती जा रही थीं।
شاید حملہ آور ادھر ہی بڑھ رہے تھے۔ عمران نے بھی ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کا بٹن دبا دیا۔ کمرے میں سیٹی کی آواز گونجنے لگی اور پھر وائٹ لائن چونک پڑا۔ اس موقع سے وائٹ اسکارپین نے فائدہ اٹھایا اور دوسرے لمحے وائٹ لائن اڑتا ہوا عمران سے ٹکرا گیا تھا۔ یہ وائٹ اسکارپین کی حرکت تھی۔ تم دونوں کھڑے ہو جاؤ، وائٹ اسکارپین نے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور پھر دو آدمی ہاتھ میں ریوالور لیے اندر داخل ہو گئے تھے۔ وہ وائٹ لائن کے آدمی تھے جو یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر وائٹ اسکارپین نے فائر کر دیا اور ایک آدمی چیخ مار کر گرا، مگر دوسرے نے اس پر فائر کر دیا، مگر شوق کی وجہ سے گولی اسے نہ لگی اور اسی لمحے وائٹ لائن نے اسے زبردست فلائنگ کک ماری تھی۔ وائٹ اسکارپین کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا تھا۔ وہ لٹ کر دوسری طرف جا گرا، پھر وائٹ لائن اس کی کمر پر سے چپک گیا تھا۔ ایک لمحے بعد دھماکہ ہوا اور وہ میگنا ریس بند ہو گئی تھی۔ شاید وائٹ لائن نے اس بیٹری نما آلے کا بٹن آف کر دیا تھا۔ پھر عمران کے ریوالور سے فائر ہوا اور وہ آدمی جس نے وائٹ اسکارپین پر حملہ کیا تھا چیخ مار کر گر گیا۔ اب تم دونوں کھڑے ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے اصل لہجے میں غراتے کہا، اور وہ دونوں وائٹ جو ایک دوسرے پر مکے برسا رہے تھے عمران کی بدلی آواز سن کر حیرت سے علیحدہ ہو گئے۔ ہاتھ اونچے کر لو، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تو ان دونوں نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ اونچے کر لی۔ اسی لمحے دروازہ ایک مرتبہ پھر کھلا اور سیکرٹ سروس کے ارکان منہ پر نقاب لگائے اندر داخل ہوئے۔ اس موقع سے وائٹ اسکارپین نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس کا ہاتھ دوبارہ اپنے بیلٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عمران نے فائر کر دیا۔ وائٹ اسکارپین چیخ مار کر الٹ گیا تھا۔ گولی عین اس جگہ لگی تھی جہاں بیٹری تھی۔ فائر کے ساتھ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ شاید بیٹری تباہ ہو گئی تھی، جبکہ سیکرٹ سروس کے ارکان نے عمران کی پشت سے بھی ریوالور لگا دیا تھا۔ میں تو بیمار ہوں دوستوں، عمران نے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے ریوالور ہٹا لیا گیا۔ عمران صاحب آپ؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، بندہ ناتواں ہی ہے، عمران نے مسکراتے جواب دیا۔ ان کی تلاشی لو، عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ دونوں ان کی طرف بڑھ گئے تھے، مگر اچانک وائٹ اسکارپین نے فرش کی کسی ٹائل کو دبا دیا اور ایسا کرتے ہی ساری عمارت میں الارم بجنے لگے۔ ہا ہا ہا، چند منٹ بعد یہ عمارت تباہ ہو جائے گی اور تم لوگ بھی ساتھ ہی تباہ ہو جاؤ گے، وائٹ اسکارپین نے وحشیانہ انداز میں چیختے کہا۔ جلدی کرو، ان دونوں کو اٹھا کر باہر لے چلو، عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو کیپٹن شکیل جو وائٹ لائن کے قریب تھا اچانک اس نے ایک زوردار مکہ وائٹ لائن کی کنپٹی پر جما دیا۔ مکہ کافی زوردار تھا، اسی لیے پہلے مکے سے ہی کام ہو گیا۔ وائٹ لائن بے ہوش ہو چکا تھا۔ صفدر نے جھک کر وائٹ لائن کو اٹھا لیا۔ مجھے کھولو، خدا کے لیے مجھے کھولو، 001 نے چیختے کہا جو ایک کونے میں بندھا ہوا تھا۔ ٹھہرو، دیکھو اس کی جیب میں تصویر ہے بھی یا نہیں، عمران نے کہا۔ پھر وہ جبٹ کر وائٹ اسکارپین کے قریب پہنچا اور پھر اس نے پھرتی سے اس کی تلاشی لی تھی۔ اس کی جیب سے ایک تصویر مل گئی۔ بھاگو، عمران نے تصویر جیب میں ڈالتے کہا اور پھر سب دروازے سے باہر نکل گئے تھے۔ 001 ابھی تک چیخ رہا تھا، لیکن ابھی عمران اور اس کے ساتھی برآمدے میں ہی تھے کہ عمارت بری طرح لرزنے لگی۔ تیز دوڑو، عمارت تباہ ہونے والی، عمران نے چیختے کہا اور پھر وہ سب آندھی طوفان کی طرح لان کی طرف بھاگنے لگے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے چونکہ کاندھوں پر وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین کو اٹھا رکھا تھا اسی لیے وہ پیچھے رہ گئے۔ پھر ابھی وہ لان کے قریب ہی پہنچے تھے کہ کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور پوری عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو گئی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل برآمدے کے ملبے تلے دب گئے تھے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ عمران اور دیگر تمام ساتھی بھی جھٹکا کھا کر نیچے گر پڑے تھے۔ پھر سب سے پہلے عمران ہی اٹھا تھا۔ اس نے باقی ساتھیوں کو بھی اٹھنے میں مدد دی۔ جلدی کرو، ہمیں صفدر اور کیپٹن شکیل کو ملبے سے نکالنا ہے، عمران نے چیختے کہا اور پھر سب لوگ ہر چیز کو بھول کر ملبہ ہٹانے لگے۔ اسی لمحے اچانک چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ گولیاں برسانے والے کوٹھی کی بیرونی دیوار کی اوٹ میں تھے۔ گولیوں کی پہلی باڑ پڑتے ہی عمران سمیت سب لوگ ملبے میں ہی پناہ گاہ ڈھونڈنے لگے تھے۔ جوابی فائرنگ کرو، عمران نے چیخ کر کہا اور پھر نعمانی نے ایک شہتیر کی آڑ لے کر جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اب عجیب سی پوزیشن ہو گئی تھی۔ عمران جلد از جلد صفدر اور کیپٹن شکیل کو ملبے سے نکالنا چاہتا تھا، مگر اس فائرنگ میں ایسا کرنا ناممکن تھا اور عمران کو خطرہ تھا کہ اگر زیادہ دیر ہو گئی تو کہیں صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کو زندگی سے ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں۔ ویسے اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ گولیاں کون برسا رہے ہیں۔ پہلے ان کا مقابلہ کرو، عمران نے چیخ کر کہا اور پھر عمران سمیت باقی لوگ بھی جوابی حملے میں مصروف ہو گئے۔ ایک عجیب ادھم سا مچ گیا تھا۔ اتنی دیر میں دور سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن بجنے لگے۔ بے تحاشا فائرنگ اور عمارت کی تباہی سے پورے علاقے میں شور مچ گیا تھا۔ چنانچہ پولیس کو اطلاع مل گئی تھی۔ ابھی یہ سائرن دور ہی تھے کہ اچانک حملہ آوروں کی پشت سے فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگی تھیں اور پھر یکدم گولیوں کی بوچھاڑ رک گئی تھی۔ ماحول میں سکوت سا طاری ہو گیا تھا۔
जिसको सिर्फ पुलिस सायरन ही तोड़ रहे थे। जल्दी पुलिस की गाड़ियां तबाहशुदा कोठी के करीब आकर रुक गई थीं और फिर पुलिस वाले हाथों में राइफलें लिए कोठी में दाखिल हो गए थे। तुम लोग फरार हो जाओ, तुम्हें पुलिस के काबू में नहीं आना चाहिए। फायरिंग रुकते ही इमरान ने चीख कर कहा। अब जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो इमरान वहां मौजूद था। बाकी मेंबरान न जाने किस रास्ते से बाहर निकल गए थे। पुलिस के साथ सुपरिटेंडेंट फयाज भी था और फिर इमरान को हिरासत में ले लिया गया। इसे हथकड़ियां पहना दो, सुपर फयाज ने चीखते कहा। क्योंकि इमरान नंबर 11 के मेकअप में था इसीलिए वो खामोश रहा। इससे पहले कि सिपाही उसकी तरफ बढ़ते, एक स्याहपोश जिसने मुंह पर नकाब लगाया हुआ था बड़े पुरवकार अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। बाहर मौजूद पुलिस अफसरान ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसके कोट का कॉलर उलटते ही जो बैच उन्हें वहां नजर आया वो सबके छक्के छूट गए थे और वो बुरी तरह बौखलाकर मुस्तैद हो गए, जैसे वो कोई बदरू हो। अगर इन्हें मुस्तैद होने में मामूली सी भी देर हुई तो वो लोग इस जहाने पानी से कूच कर जाएंगे। इन्हें मुस्तैद देखकर सुपर फयाज और उसके साथ मौजूद दीगर लोग भी चौंक पड़े। अब स्याहपोश इनके करीब पहुंच चुका था। सुपर फयाज उसे हैरत से देख रहा था कि स्याहपोश ने कोट का कॉलर उलट दिया और दूसरे लम्हे देखने के काबिल। सुपर फयाज और उसके साथियों ने यूं बौखलाकर इस स्याहपोश को सलूट किया जैसे उन्होंने कोई मुल्कुल मौत की शक्ल देख ली। ये ब्लैक जीरो था और बैच X2 का मखसूस निशान जाहिर करता था। इमरान, बाकी साथी कहाँ? ब्लैक जीरो ने सैल्यूट का जवाब देते हुए मखसूस लहजे में इमरान से पूछा और फिर इमरान का नाम सुनकर सुपर फयाज एक मरतबा फिर चौंक पड़ा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को देख रहा था। सफदर और कैप्टन शकील मलबे में दब चुके हैं और बाकियों को मैंने फरार होने का हुक्म दिया था, इमरान ने फ्रेंच लहजे में बात करते हुए कहा, ताकि सुपर फयाज और उसके साथी उसकी बात ना समझ सकें। मिस्टर फयाज, फौरन मलबा उठाया जाए, मेरे 2 साथी इस मलबे के नीचे, ब्लैक जीरो ने मखसूस लहजे में फयाज को हुक्म देते कहा। और सुपर फयाज ने सैल्यूट मारकर हुक्म की तामील का वादा किया था और दूसरे लम्हे वो चीख चीख कर सबको मलबा उठाने का हुक्म दे रहा था, क्योंकि वो X2 की वहां मौजूदगी से बौखला गया था। अब मैं चलता हूँ। इमरान, तुम्हें जो कुछ कहा है इसकी तामील होनी चाहिए, ब्लैक जीरो ने सुपर फयाज से कहा और फिर वापस मुड़ गया था। इमरान, तुम्हें जो कुछ कहे तुम्हें इसकी तामील करनी होगी, ब्लैक जीरो ने सुपर फयाज से कहा और फिर वो वापस मुड़ गया था। आज पता चला सुपर फयाज कि तुम पर्दादारों से बहुत ज्यादा डरते हो। इमरान ने ब्लैक जीरो के जाते ही सुपर फयाज से मुखातिब होकर कहा और वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। जल्दी मलबा हटा लिया गया। सफदर और कैप्टन शकील दोनों बेहोश थे। व्हाइट लाइन में कदरे जान बाकी थी, मगर व्हाइट स्कॉर्पियन का सर रेजा रेजा हो चुका था। एम्बुलेंस मंगवाओ, इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील की हालत देखकर सुपर फयाज से कहा और फिर सुपर फयाज के हुक्म पर एम्बुलेंस जल्द ही वहां पहुंच गई थी। इन चारों को इसमें लिटा दो, इमरान ने कहा और सुपर फयाज ने उसके हुक्म की तामील की थी। वो दिल ही दिल में बुरी तरह पेचोताप खा रहा था, मगर वो X2 की वजह से मजबूर था, क्योंकि X2 के इख्तियारात से वो अच्छी तरह वाकिफ था, वरना वो इमरान को तो घास डालने का भी रवादार नहीं था। एम्बुलेंस में चारों को सवार करके इमरान खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। ओके सुपर फयाज, इमरान ने उसकी तरफ देखते कहा तो सुपर फयाज खून के घूंट पीकर रह गया। इमरान ने एम्बुलेंस स्टार्ट की और दूसरे ही लम्हे एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ने लगी थी। अभी वो फ्लैट रोड पर ही पहुंचा था कि एक जोरदार धमाका हुआ और एम्बुलेंस लड़खड़ाने लगी थी। इमरान ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाया और फिर एम्बुलेंस रुक गई थी। फिर इससे पहले कि इमरान दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता, उसके चारों तरफ रिवॉल्वर की नालें नजर आने लगी। नीचे उतरो, एक आदमी ने गुर्राते कहा। रॉबर्ट, तुम एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलकर बॉस को बाहर निकालो, एक आदमी ने अपने साथी से मुखातिब होकर कहा। ये तादाद में 4 थे और फिर एक आदमी जिसे रॉबर्ट के नाम से पुकारा गया था एम्बुलेंस की तरफ बढ़ा था। इमरान जो हाथ उठाए खामोश खड़ा था अचानक अपनी जगह से उछला और दूसरे लम्हे से पहले कि कोई कुछ समझता वो इंचार्ज की पुश्त पर था। उसने एक हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लपेट लिया था और दूसरे हाथ से उसने इस हाथ को मजबूती से थाम लिया जिसमें रिवॉल्वर था। अपने आदमियों से कहो कि रिवॉल्वर फेंक दे, वरना गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान ने गुर्राते कहा। इस इंचार्ज ने गर्दन छुड़ाने की बेहद कोशिश की, मगर इमरान की गिरफ्त तंग होती चली गई थी, जबकि बाकी सब लोग हैरत से खड़े देख रहे थे। चंद लम्हों तक तो जदोजहद होती रही। फिर जब इंचार्ज का गला घुटने के करीब हो गया तो उसने हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर गिरा दिया था। उसका रिवॉल्वर गिरते ही बाकी सब लोगों ने भी रिवॉल्वर गिरा दिए थे। सड़क कतई सुनसान थी, इसीलिए अब तक किसी ने मुदाखलत नहीं की थी। उनके रिवॉल्वर गिराते ही इमरान ने इंचार्ज को उन पर उछाल दिया था। इंचार्ज एक आदमी से टकरा गया, जबकि बाकी 2 आदमियों ने झपट कर रिवॉल्वर उठाने की कोशिश की, मगर इमरान ने इंतहाई फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और दूसरे लम्हे 2 फायर हुए। वो दोनों सीने को पकड़कर झुक गए थे, मगर इंचार्ज जो इस दौरान झटके से उठ खड़ा हुआ था
اس نے عمران پر پوری قوت سے چھلانگ لگا دی تھی۔ عمران نے فائر تو کیا مگر گولی انچارج کے پہلو سے نکل گئی اور پھر وہ دونوں نیچے ہی آ گرے تھے۔ عمران نے نیچے گرتے ہی انچارج کو دوسری طرف اچھال دیا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا دوسرا آدمی جس سے انچارج ٹکرایا تھا عمران کے اوپر آ گرا۔ عمران نے تیزی سے کروٹ بدلی اور وہ زمین سے ٹکرا گیا تھا۔ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ دونوں بھی مقابل میں آ گئے تھے۔ دوسرے لمحے ان دونوں نے مل کر عمران پر چھلانگ لگا دی، لیکن عمران نے جھکائی دی اور پھر اس کی ہتھیلی کا زوردار وار انچارج کی گردن پر پڑا۔ ایک ہلکی سی چیخ ابھری اور اس کے ساتھ انچارج کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرے آدمی نے یہ حالت دیکھی تو اس نے ڈر کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ عمران نے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور پھر ہاتھ جھاڑتا ہوا ایمبولینس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب مسئلہ تھا کہ ایمبولینس کے ٹائر تبدیل کرنے کا۔ عمران نے ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھولا اور پھر اس نے اندر داخل ہو کر صفدر اور کیپٹن شکیل کی حالت دیکھی۔ وائٹ لائن بھی اس دوران ختم ہو چکا تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کی حالت خطرناک تھی۔ عمران نے باہر نکل کر دروازہ بند کیا اور پھر واچ ٹرانسمیٹر کا بٹن کھینچ لیا تھا۔ جلدی رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، عمران اسپیکنگ، اوور۔ عمران نے کال کرتے کہا۔ X2 اوور۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو، باقی ساتھی دانش منزل پہنچ گئے ہیں؟ اوور۔ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، بس آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اوور۔ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ مجھ پر فلیٹ روڈ پر وائٹ لائن کے آدمیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ایمبولینس کے ٹائر برسٹ کر دیے ہیں۔ تم 2 ممبران کے ہمراہ اپنی ایمبولینس بھجوا دو فوراً۔ حفظر اور کیپٹن شکیل دونوں کی حالت نازک ہے۔ اوور۔ عمران نے کہا۔ بہتر، میں ابھی ایمبولینس بھجواتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر فاروقی اور اس کے عملے کو کال کر لیا ہے۔ اوور۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی بھجواؤ، میں فلیٹ روڈ کے 5ویں میل پر موجود ہوں۔ اوور۔ عمران نے جواب دیا اور پھر بٹن دبا دیا تھا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دانش منزل کی ایمبولینس اور ایک کار جس میں نعمانی اور تنویر موجود تھے وہاں پہنچ گئے تھے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل کو ایمبولینس میں منتقل کر کے ہسپتال بھیج دیا گیا اور پھر وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر عمران نے کار میں ڈالا، پھر خود بھی کار میں بیٹھ کر دانش منزل کی طرف چل دیا تھا۔ تم لوگ وہاں سے کیسے نکلے؟ عمران نے نعمانی سے پوچھا تھا۔ آپ کا حکم ملتے ہی ہم سب لوگ آڑ لیتے ہوئے سائڈ کی دیوار کی طرف پہنچ گئے۔ یہ دیوار تباہ ہو چکی تھی اور ادھر موجود حملہ آور بھاگ رہے تھے۔ اس طرح ہمیں وہاں سے فرار ہونے میں کوئی دقت نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ پولیس وہاں پہنچتی ہم کافی دور پہنچ چکے تھے، نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بھاگنے میں تم لوگ بہت تیز ہو، عمران نے مسکراتے کہا تو نعمانی بھی ہنس پڑا مگر تنویر برا سا منہ بنا کر رہ گیا اور پھر کار جلد ہی دانش منزل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ دانش منزل کے میٹنگ ہال میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبران موجود تھے لیکن صفدر اور کیپٹن شکیل ان میں شامل نہیں تھے۔ عمران بھی ایک صوفے پر آنکھیں بند کیے مراقبے میں بیٹھا ہوا معلوم ہوتا تھا کہ اچانک میز پر رکھے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو جولیا نے اٹھ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا تھا۔ ہال میں X2 کی آواز گونجنے لگی۔ ہیلو ممبرز، آپ لوگ یہاں کیس کی تفصیلات سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کیپٹن شکیل اور صفدر یہاں موجود نہیں۔ بہرحال کیس کی تفصیلات سنیے۔ یہ کیس دراصل عجیب و غریب کیس تھا۔ اچانک ہی شروع ہوا اور پھر اچانک ہی اس کا ڈراپ سین ہو گیا۔ پچھلے سال ہماری حکومت نے اس خدشے کے پیش نظر کہ فائلوں میں ملکی راز غیر ملکی ایجنٹ چرا لیا کرتے ہیں، ان رازوں کو محفوظ کرنے کی ایک انوکھی اسکیم ترتیب دی تھی۔ اہم ملکی راز یعنی ہمارے ملک میں بحری، بری اور ہوائی فوجوں کے اڈوں کی تفصیلات اور ممکنہ حملے کے جواب میں ہمارا دفاعی نظام، فوجوں اور اسلحہ کی تمام تفصیلات اس طرح کوڈ میں تبدیل کر دیا کہ بظاہر وہ کسی منہ چڑھاتے بندر کی تصویر معلوم ہوتی تھی۔ یہ اسی لیے کیا گیا کہ غیر ملکی ایجنٹوں سے اسے بچایا جا سکے، مگر دشمنوں کو اس کا پتہ چل گیا، چنانچہ اس نے وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر سے خفیہ طور پر وہ تصویر چرا لی۔ پھر عمران ایک کیفے میں بیٹھا تھا کہ غلط فہمی کی بنا پر وہ تصویر اس کے پاس پہنچ گئی۔ عمران چونکہ اس تصویر کی اہمیت سے لاعلم تھا اسی لیے کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ عمران کی جیب سے وہ تصویر عمران کے ملازم سلیمان کے ہتھے چڑھ گئی تھی اور سلیمان کی جیب سے مجرموں نے وہ تصویر نکال لی۔ اس وقت تک حکومت کو اس تصویر کی چوری کا علم ہو چکا تھا، چنانچہ کیس مجھے سونپ دیا گیا اور تحقیقات شروع ہو گئیں۔ اس دوران اتفاق سے صفدر اپنے فطری تجسس کی بنا پر ایک گروپ سے ٹکرا گیا۔ ادھر کیپٹن شکیل کے ذریعے اس آدمی کا پتہ چل گیا جس نے وہ تصویر سلیمان کی جیب سے اڑائی تھی۔ کیپٹن شکیل کی اطلاع پر عمران نے اس کا تعاقب کیا مگر مجرموں نے اس کی کار کو گھیر لیا تھا۔ عمران بامشکل ان کے چنگل سے نکل سکا تھا۔ ادھر اس ہوٹل کے ویٹر کی اطلاع پر جو مجرموں کا آدمی تھا، کیپٹن شکیل اور تنویر کی نشاندہی ہو گئی تھی اور مجرموں نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔
ادھر صفدر غائب تھا۔ پھر جولیا صفدر کا پتہ کرنے نکلی اور راستے میں اس نے کیپٹن شکیل کو مجرموں کی کار میں جاتے ہوئے چیک کر لیا تھا۔ تعاقب پر ان کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا اور پھر میں نے عمران کو کیپٹن شکیل کے پیچھے بھیج دیا تھا۔ یہاں دو گروپ اس تصویر کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں اتر چکے تھے۔ عمران نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو وائٹ اسکارپین کے قبضے میں آزاد کرا لیا اور پھر وائٹ اسکارپین کے باس پر قبضہ کر کے انہیں کیپٹن شکیل اور تنویر کے ساتھ دانش منزل لے جانے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ وہیں سے علم ہوا کہ تصویر وائٹ اسکارپین کے قبضے سے نکل کر وائٹ لائن کے قبضے میں پہنچ چکی ہے۔ راستے میں کیپٹن شکیل اور تنویر کی کار پر حملہ ہوا مگر ادھر عمران بروقت پہنچ گیا مگر وائٹ اسکارپین بچ کر نکل گیا۔ درختوں کے ذخیرے میں عمران وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین کا مقابلہ ہو گیا تھا۔ عمران شدید زخمی ہو گیا اور وائٹ لائن وائٹ اسکارپین کو گرفتار کر کے اپنے ٹھکانے پر لے گیا تھا۔ ادھر جولیا اور نعمانی نے وائٹ لائن کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے دانش منزل بھیج دیا۔ ادھر وائٹ اسکارپین کے آدمیوں نے وائٹ لائن کے ٹھکانے پر حملہ کر کے اپنے باس کو بھی چھڑا لیا تھا اور تصویر بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران نے اس آدمی پر جسے جولیا اور نعمانی گرفتار کر کے لائے تھے تشدد کر کے تمام معلومات حاصل کر لی اور پھر وہ اس آدمی کے میک اپ میں وائٹ لائن سے جا ملا تھا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ تصویر وائٹ اسکارپین کے پاس ہے۔ وائٹ لائن نے عمران کو اپنا آدمی سمجھ کر ساتھ لیا تھا اور پھر باقی ساتھیوں سمیت وائٹ اسکارپین کے ٹھکانے پر حملہ کر دیا۔ عمران چاہتا تو پہلے ہی وائٹ لائن کو گرفتار کر لیتا لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے وہ خاصی کمزوری محسوس کر رہا تھا، اس لیے وہ وائٹ لائن کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس کی اطلاع پر سیکرٹ سروس کے باقی ممبران نے وائٹ اسکارپین کے ٹھکانے کو گھیر لیا تھا۔ وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین دونوں گرفتار ہو گئے تھے لیکن وائٹ اسکارپین نے وہ میکینزم دبا دیا جس سے اس عمارت میں رکھے ہوئے ڈائنامائٹ پھٹ جاتے، اسی لیے ابھی یہ لوگ باہر نہیں نکل سکے تھے کہ عمارت تباہ ہو گئی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل جنہوں نے وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین کو کاندھے پر اٹھا رکھا تھا پیچھے ہونے کی وجہ سے ملبے میں دب گئے، لیکن چونکہ گرنے پر وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین کے جسم ان کے اوپر آ گئے تھے اس لیے وہ دونوں زخمی تو ہوئے مگر بچ گئے۔ البتہ وائٹ اسکارپین ہلاک ہو گیا اور وائٹ لائن بھی شدید زخمی ہوا مگر راستے میں اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اس کی جیب سے نکلنے والے کاغذات سے کچھ حالات معلوم ہوئے۔ مزید تحقیقات سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین دونوں اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں دراصل اسرائیل کی ڈی سیکرٹ کے رکن تھے۔ ان کا باس ایک ہی تھا، ڈبل وائٹ کے طریقہ کار کا پتہ بھی چل گیا۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے اپنے ہر سیکرٹ ایجنٹ کو علیحدہ کوڈ دیتے ہوئے، کسی کو وائٹ لائن کسی کو وائٹ اسکارپین، ہر سیکرٹ ایجنٹ کا گروپ بھی علیحدہ ہے اور وہ ایک دوسرے سے لا علم رہتے تھے۔ جس ملک میں وہ ایسے سیکرٹ ایجنٹ کو کیس کے لیے بھیجتا تھا وہاں وہ دو ایجنٹ بیک وقت روانہ کرتا۔ دونوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ مقابل گروپ دراصل ان کا اپنا ہی ساتھی ہوتا ہے۔ اس طرح دو گروپوں کی وجہ سے مقامی سیکرٹ سروس ٹکرا جاتی تھی اور پھر ان دونوں میں سے جو بھی وہ کیس حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا آخرکار فائدہ اسرائیل کو ہی تو ہوتا۔ اور پھر یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ اگر کوئی بھی گروپ کامیاب ہو جاتا تو تصویر بہرحال اسرائیلی حکومت کو مل جاتی اور پھر وہ اسے ہمارے خلاف استعمال کر سکتے یا ہمارے دشمن ہمسایہ ملک جو ان کا دوست ہے پہنچا دیتے، تو اس طرح ہمارا ملک ایک لحاظ سے دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر بخیریت ہیں، زخمی ہونے کی وجہ سے وہ فی الحال ہسپتال میں ہیں، اس لیے یہاں میٹنگ میں نہیں آ سکے، ایکس 2 نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کوئی ممبر سوال کرنا چاہے تو اجازت ہے، ایکس 2 نے کہا۔ چیف، یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان دونوں گروپوں میں آپس میں تعلق کیسے علم ہوا، صدیقی نے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک مخصوص ویژن مشین پر یہ دونوں گروپ اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرتے تھے، وہ وائٹ اسکارپین کے اڈے سے ہی مل گئی اور وہ ایک مضبوط سیف میں بند ہونے کی وجہ سے بچ گئی تھی۔ اس کا طریقہ کار ان کاغذات سے جو وائٹ لائن کی جیب سے نکلے تھے پتہ چل گیا۔ اس پر عمران نے وائٹ اسکارپین کا نقاب باندھ کر اسرائیل باس سے بات کی تھی۔ اس کی بات چیت سے عمران کو یہ پتہ چل گیا کہ اصل چکر کیا ہے، ایکس 2 نے کہا۔ اور کوئی سوال؟ ایکس 2 نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ٹھیک ہے، باقی اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ عمران سے پوچھ سکتے ہیں، اوور اینڈ آل، ایکس 2 نے کہا اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ جولیا نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا تھا۔ یہ جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا جس میں بار بار بٹن دبا کر اوور کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اسی لیے ایکس 2 نے تفصیل بتانے کے بعد آخر میں اوور اینڈ آل کہا تھا۔ عمران صاحب، کوئی مزید بات بتائیے، نعمانی نے عمران کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں نعمانی، حکومت نے عجیب چکر میں پھنسا دیا، عمران نے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیتے کہا۔ کیسا چکر؟ نعمانی نے کہا تو سب چونک کر عمران کی طرف متوجہ ہو گئے۔
میں سوچ رہا ہوں کہ حکومت کے ماہرین نے اگر سب رازوں کو اس طرح منہ چڑھاتے بندر کی تصاویر میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تو پھر میرا کیا حشر ہوگا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ منہ چڑھاتے بندروں کی تصویروں سے آپ کے حشر کا کیا تعلق؟ نعمانی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بہت گہرا تعلق ہے میرے بھائی، اب دیکھو اس بار بڑی مشکل سے بچا ہوں۔ میں جب فلیٹ پر پہنچا تو وہ تصویر میری جیب میں تھی۔ میرے ڈیڈی میری عیادت کرنے کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھے۔ ادھر سلیمان نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہیں بتا دیا کہ میں اپنی جیب میں ان کی تصویر رکھتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، ڈیڈی کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے میری تلاشی کا حکم دے دیا۔ اب تم جانتے ہو کہ تلاشی پر یہ تصویر نکل آتی تو میرا کیا حشر ہوتا؟ عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے کہا اور پھر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ سب نے دلچسپی سے پوچھا۔ بس پھر کیا ہونا تھا، عمران صاحب سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ اب بڑی مشکل سے پیروں کو سر سے ہٹا کر نیچے کیا ہے، لیکن سوچتا ہوں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، عمران نے کہا تو کمرہ زوردار کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ دی اینڈ، سو دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ ڈبل وائٹ۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔